نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس ہم سب کے فائدے کی ہو اور ہم واقعی یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعی ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب سے یعنی خواتین سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ گھر کے بارے میں، کہ گھر کا کیا حال تھا، اولاد کی کیسے تربیت کی، ان کے حقوق کتنے ادا کیے، گھر میں کیسا ماحول بنایا۔ ہم سب اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کے ذمہ دار ہیں۔ شوہر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن ان کی بنیادی ذمہ داری، پرائمری ڈیوٹی گھر سے باہر کی ہے، کما کر لانے کی ہے، گھر والوں کو رزق حلال فراہم کرنے کی ہے۔ جبکہ عورت کی بنیادی ذمہ داری، اصل ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، وہ گھر کی ذمہ داری ہے، کہ اس نے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ راعیۃ فی بیت زوجہا، یہاں ماں باپ کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، بیت زوجہا، شوہر کے گھر کی بات ہو رہی ہے، جس گھر میں وہ بیاہ کر آتی ہے۔ اس گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ بعض اوقات صرف شوہر ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کے والدین بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ گھر ہوتا ہے جس میں وہ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے، تو پھر اس کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ ماں ہونا جہاں بہت بڑے درجے کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب اس نے سوال کیا تو پھر آپ نے ماں ہی کے بارے میں بتایا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا پھر ماں کی بات کی، چوتھی دفعہ باپ کی بات کی۔ سب کو یہ حدیث معلوم ہے، ہر ماں بہت شوق سے اس حدیث کو سنتی اور اس پہ خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاں درجہ بلند ہوتا ہے وہاں پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور جہاں ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پوچھ بھی ہوتی ہے، سوال بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ مسئولۃ عنہا، اس سے اپنے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ کل قیامت کے دن کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا اپنی فکر کے ساتھ اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین اور ان کی آخرت کی فکر میں ہیں؟ اس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے ہم سے۔ ہم اس بارے میں کوئی عذر بہانہ نہیں پیش کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو طبیعت ہی اچھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہ میرے تو اور بہت سے کام تھے، میں تو تبلیغ بہت کرتی تھی، باہر لوگوں کو بہت سکھاتی تھی، اس لیے میرے پاس پھر وقت ہی نہیں بچتا تھا کہ میں اپنے بچوں کی بھی خبر لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں عہدہ بڑا ہوتا ہے، درجہ بڑا ہوتا ہے، وہاں ذمہ داری بھی بڑی ہوتی۔ مثلا کسی کمپنی میں آپ دیکھیں، کسی فیکٹری میں جو اس کا سی ہوتا ہے اور جو اس کا مثلا پی این ہوتا ہے، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا، اور یہ درجوں کا فرق اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ ہر ایک کا درجہ فرق ہے، الگ الگ ہے۔ ہم عام طور پر بڑے امپریس ہوتے ہیں جب کسی کا درجہ یا عہدہ یا رتبہ بڑا ہوتا ہے، اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا درجہ بھی بڑا ہوتا، ہمیں بھی کوئی بڑا مقام ملتا۔
لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جہاں مقام بڑا ہوتا ہے وہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، جہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے وہاں حساب بھی سخت ہوتا ہے، وہاں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ملا ہے تو اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بچوں کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ 9 مہینے تو وہ اس کے پیٹ میں گزارتے ہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے اگر پلائے تو، پھر اس کے بعد جب تک وہ پراپر کسی اسکول نہیں جاتا بچہ، اس وقت تک وہ اس کی استاد ہوتی، اس کی مربی ہوتی۔ باپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گھر میں ہوتا ہے، اور اگر وہ ہو بھی زیادہ اور آپ اس پر ذمہ داری ڈال بھی دیں تو اللہ نے اس کا مزاج، اس کی نیچر بنائی ہی نہیں ایسی، اس کے اندر وہ برداشت ہی نہیں رکھی، اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں رکھی کہ وہ بچے کی صحیح طور پر تربیت کر سکے، اس کو کھلا پلا سکے۔ ہاں تھوڑی بہت ہیلپ تو کر دے گا کسی وقت، لیکن وہ ذمہ داری نہیں لے گا، اور اگر اس پہ ڈالا بھی جائے تو وہ صحیح طور پر اس ذمہ داری کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو خصوصاً جو ابتدائی سال ہیں زندگی کے، اس میں ایک بچے کی 90% ذمہ داری جو ہے وہ ماں پر ہی ہوتی ہے، اس کو کھلانا، پلانا، سکھانا، سمجھانا، اور یہی وہ زندگی کا وقت ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ وہ جو کچھ اس نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، سب کچھ ابزارب کر لیتا ہے۔ اسپونج کی طرح ہوتا ہے اس کا جو دماغ، جس میں ہر پڑھنے والی آواز کان پہ وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر ایک نقش بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، اور ماں سے پوچھا جائے گا، اور بچہ ایک بڑا ہونے سے پہلے زندگی کا ایک بڑا حصہ، اور وہ حصہ جس میں سب سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے، وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اب سوچئے کہ ماں جو ماں بھی ہے، استاد بھی ہے، مربی ہے، مزکی ہے، اس کے بہت سے رولز ہیں، اگر وہ خود پڑھی لکھی نہیں، اگر وہ خود ہدایت پر نہیں، اگر خود اس کے اپنے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، تو وہ بچے کو کیا سکھائے گی، وہ بچے کو کیا دے گی؟ تو آپ سوچئے کہ ماں کی جہالت کس طرح بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، نہ دین میں نہ دنیا میں، جب تک عورت اپنا بنیادی رول پلے نہیں کرتی۔ ہم نے انسانوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائے، سکولز بنائے، لیکن وہاں تک تو بچہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ابتدائی تعلیم گھر سے لے چکا ہوتا ہے، یا جس کے پاس بھی آپ بچے کو چھوڑتے ہیں اور جس حال میں بھی چھوڑتے ہیں وہاں سے وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی نہیں دیکھ رہے اور اس کو صرف آیا پہ چھوڑا ہوا ہے یا کسی جاہل ماسی کے پاس چھوڑا ہوا ہے، تو وہ مظلوم بچہ جہالت کے ساتھ پلے گا، برے اخلاق کے ساتھ پلے گا، اس کے اندر علم کا نور کہاں سے آئے گا؟ بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی سن کے بولتا ہے، جو کچھ سنتا ہے وہی بولتا ہے، اس لیے جو بھی زبان وہ سنتا ہے اس زبان کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ دیکھتا ہے وہ دیکھ کے ابزارب کرتا ہے۔ تو سیکھنے کے یہ 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ۔ سب سے پہلے وہ ماں کی آوازیں سنتا ہے، پیٹ کے اندر بھی، پھر جب باہر آ جاتا ہے پھر بھی، زیادہ وقت چونکہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اب بعض اوقات ماں کی جگہ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے اور اس طرح کے آلات نے لے لی ہے، تو بچے وہ آوازیں زیادہ سنتے رہتے ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں ماں باپ کی آواز سے بھی۔ جو کچھ بھی آپ بچوں کو سنائیں، خواہ قرات سنوائیں یا کوئی لیکچر سنوائیں یا کچھ بھی، اسی طرح بچہ اپنے سامنے جو بھی دیکھتا ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کو، چلتے پھرتے، یا پھر وہ بلیک باکس کے سامنے یعنی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو کچھ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب اس کے اندر جا رہا ہے اور اس سے وہ سیکھ رہا ہے۔ اب آپ صرف تمنائیں کریں، آرزویں کریں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، لیکن جو کچھ وہ سن رہے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل اینٹی اسلام ہے، بالکل اسلام کی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا؟ کیسی تربیت پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا
10 بچوں کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو وہاں سے وہ آبادی سے دور ایک جگہ لے گئے. وہاں انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے، رہائش، ان کی خدمت کے لیے سرونٹس، ہر چیز کا انتظام کیا، اور ان کو سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا کہ وہ ان کے ساتھ سب کچھ کریں گے، یعنی کھلائیں پلائیں گے، ان کو صاف کریں گے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے، لیکن ان سے بات کوئی نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، 1-2 سال کے بعد جب ان بچوں کو واپس لایا گیا تو ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں بول سکتا تھا، کسی کو بھی نہیں بولنا آتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی کو بولتے سنا ہی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے وہی بولتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ انہیں کیا سنوا رہے ہیں، آپ انہیں کیا دے رہے ہیں. اسی طرح وہ وہی ایکٹ کرتے ہیں، ان کے ایکشنز، ان کے ہاتھ اٹھانے، بولنے، دیکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، حتیٰ کہ چیزیں رکھنے، اٹھانے، ان سب چیزوں میں جو سٹائل ہوتا ہے، جو مینر ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ ماؤں سے دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے عموماً لہجے میں، سٹائل میں اور بہت سی چیزوں میں انکانشیسلی ماؤں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ماں کو کرتے ہوئے وہ خود وہی چیزیں کرنے لگے. مثلا اگر ماں برقع اوڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکارف اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ کہاں سے شوق آیا ان میں؟ صرف دیکھ دیکھ کر. وہ ہر کپڑا اٹھائیں گے اور اس کا سکارف بنانے لگ جائیں گے. ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی طرف بھی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ لیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ انہیں ابھی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، زبان سے نہیں کہہ رہے کہ سکارف اوڑھو. وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سارے کام؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی لینے لگتے ہیں، وہ بھی یہ سب کرنے لگتے ہیں ماں کو دیکھا دیکھی. تو اس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ